our most respected guests on the dais. If I take everybody's name, it may take a little more time, so you'll excuse me for that. But I certainly acknowledge all these people who are present here. I also acknowledge the presence and participation of Sahitya Academy people who have facilitated this seminar partly and partly by Aligarh. Professor Maulana Baksh Sahab has said so many things about me. Professor Shafey Kidwai Sahab has also said so many things, but looking at the face in the very front row, Professor Ratan Sahab is here, so you can well imagine how difficult it must be for me to talk about Sir Syed. But as you know, Kashmiris are always very daring, even if it may sound stupid for me, but I don't hesitate that. Friends, the system of education in India is undergoing a change. Let me give you a little background to this development in which we try to place Sir Syed Ahmad Khan, the great Mayana Sukoot of India and the world, I would say. In 17th century, middle of 17th century I should say, the world economy evolved, जिसको हम दुनिया की पहली इकोनॉमी कह सकते हैं. जैसे आजकल ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात हो रही, इसी तरह से in the middle of 17th century we find the world economy evolved. When world economy evolved, we find different nations, different civilizations, different countries merging together, interacting, and new ports and new trade markets developing, economies benefiting, and countries were expected to make progress. Europe made progress in terms of technology, economy and trade, which ultimately gave birth to their colonial ambitions. But when we look at India, what happened to India? India became subjected to Europeans. The Nawabs of one region were made with another region, be it Bengal, be it Karnataka, be it Central India, be it Indo-Gangetic Plain, and ultimately we became colonial subjects. With the commencement of 18th century, the three important civilizations of the world, the three important sultanates and empires of the world collapsed. They all were shelved. The Turkish Empire, the Persian Empire, and the Mughal Empire. All these empires collapsed, which had very, very significantly contributed to the world civilizations, be it the Asian civilizations or be it the European civilizations. The contribution of Turks, Persians, and Mughals can never be neglected in the world. With that, we find a great period of transition started. And this period of transition has not come to an end with the freedom that we got. We got political freedom in 1947, but we have not been emancipated at all till date. Is the freedom where I am asked to, as a teacher, to teach under a particular policy, to teach under a particular curriculum, to design a philosophy that suits particular ideology? Is that freedom for this country? That's not the freedom. It was in this period of transition of 18th century, we find that two things began to make progress. On one side was the great Urdu literature. It has not written by anybody, I can tell you with authority, but when I was reading, I am not a scholar on the great son of India, Sir Syed Ahmad Khan, but I was trying to look at his life. जब उसकी लिखाई, उसकी सवानी उम्री पर नजर डालते हैं, what's happening that you find that basically he was heading a cultural revolution. He was part of the cultural revolution. Because in 18th century, if you look at, you have truckloads of Urdu literature untouched.
And the Indians would never be excused even in hell and heaven, I tell you, if we do not explore that, if we do not shape that, if we do not articulate that, if we do not understand that, and if we do not, more importantly, mediate that to these younger generations who are here. I often say that when we talk of freedom, when we talk of various freedom fighters in India, what about Mir Taqi Mir, who was the first person to talk about the Inqilab in this country before anybody else? Why we are forgetting him today? Why is that we are not allowed to talk about these people? Likewise, we find that after this cultural revolution of 18th century, which started in 18th century in fact, the birth of Sir Syed Ahmad Khan took place on 17th of October 1817, with the beginning of 19th century. And he was not born in a peasant family that he was not having the right consciousness. He was born in an elite family. He was part of Mughal nobility, if not the royalty. He has had access to every development, every political, cultural development in this country because he was very well read. And then he chose, some of the people have in fact confused the personality when they say that he was pro-colonial. Sir Syed was not pro-colonial at all. If Sir Syed Ahmad Khan would have been alive by the time we got freedom, the future of this country would have been better, and the future of this country would have been different than what it is today. Because Sir Syed Ahmad Khan wanted the cultural revolution to proceed before the political revolution could take place. He wanted a cultural emancipation for the country. And if you are thinking of cultural emancipation for the country, what is that very important for that? It is not the weapons that change the mind. It is not the weapons that lead to the development of a civilization. Sir Syed wanted the mental evolution of Indians. It would be misnomer to say that he wanted mental evolution of only Muslims. He wanted mental evolution of even British. He wanted Europeans also to get emancipated. That's what we misconstrue. And we say that Sir Syed was pro-colonial and so on. He was not pro-colonial. The problem was, many of us are forgetting the fact that in 18th century, Muslims all over the world got vertically divided. In every lecture I say these two important things. That Muslims got vertically divided in terms of two large sects. I am not talking in terms of Shias, Sunnis, Ahmadiyas, Malikis, Hafis, Shafis, Hanbalis, Ahmadiyas and others. No. When I say vertically, there were all these in one group. You may believe in all these sects, but as a Hindu I say Muslims are one because Quran is one. There are no different Qurans. There is only one Quran and there is only one Allah. But this community, we found it got vertically divided because of colonial modernization and colonial urbanization. There is great literature on these aspects if you study Muslims outside India, within India. In fact, we have a large movement going on in Kashmir for almost more than 200 years now, I would say. It's not only from 1947, but prior to that also. And it has also roots in that division, that colonial modernity and urbanization which took place. And these two groups, on one side, some people pleaded for the modernization, education of women, picking up the ideas in English. I am deliberately trying to speak in English because that was very close to Anglo-Oriental College Foundation. The great hero, I would say, he was the soul of, and he continues to be, and he will continue to be, the soul of Aligarh always. So some of them wanted modernization of people in their country and Muslims particularly, and English education for Muslims, women's education, women's development,
and the other group wanted to continue to be in tradition. This was the division of 18th century of Muslims. And Sir Syed, when he is talking about English, foundation of English, or emphasizing the ideas which pertain to Europeans, he is basically asking us to be receptive to the new developments. Because what are we doing today, for example? We were talking this morning or yesterday, in fact, we abolished English in Bengal, in primary level and colleges, and picked up Bengali by becoming chauvinist. We abolished English in Uttar Pradesh and picked up Hindi. What is the net result? The net result is that even if you produce the most competent student, he is not able to compete globally. He is not even able to compete nationally. Then we have many writings in the period of globalization that we need to study, and they are available in English. Can you teach physics in Urdu and Hindi? Can you teach mathematics in Urdu and Hindi? Can you teach the new subjects like computers in Urdu and Hindi? We are sometimes, more importantly in contemporary India, self-destroyers. We destroy ourselves. And therefore, we interpreted that Sir Syed was pro-colonial. He was not pro-colonial. He wanted us to get emancipated, educated, that too with English education and ideas, so that we could understand Europeans better and give a better response to the levels of exploitation that were taking place. You keep going back. Look at 57, when Europeans took control, the British took control, East India Company and so on. What did Warren Hastings do in India, first of all, when he came from Europe? Warren Hastings said that collect all Persian knowing people and Persian manuscripts, Sanskrit manuscripts, whatever literature is available in India, and laid the foundation of Asiatic Society of Bengal. And then study these documents. These documents were not being studied for the betterment of Indians because the Europeans loved these things so much. No. But they wanted to punch us very systematically. They wanted to understand what is this entire civilization about, so that they could make people fight, they could divide them in groups. I am reminded of the great book of history, Iliad Dawson series, which my friends from Aligarh School of History also know very well. When this book was being written, the original title was not History of Mohammedan Rule in India. The original title was History of India. Surgeon Strachey's documents in National Archives of India, and even some people who can read the introduction of that book also, the first edition. It was supposed to be History of India, but the Secretary of State for India at that time, a European Englishman, he said no, make it a History of India as written by Indians for the Mohammedan period. Deliberately, this Mohammedan period was deliberately used, and that began to play havoc with periodization process in India. They went on saying on one side that entire ancient India was golden period before the coming of Muslims. And then commenced the period of anarchy with medieval because the Muslims came. Let me assert it here, which many people from my community may not like, but let me tell you, it was for the first time when idea of monotheism reached the coast of Kerala through Arabic merchants that Upanishads began to be consolidated. Because until then we had many forms of religion, and there was nothing like a word Hindu up to 1436, I would say, with the growth of Bycentenary Empire. I am not pleasing anybody, I am not saying anybody, but this is the truth of history. But what the Europeans did, they wanted to divide these communities
by popularizing the kind of writings of James Mill, John Stuart Mill and others, in Indian context, and divide these two communities. If cultural revolution in India had taken place, which it did in many of the countries before they became nations, I think it would have solved more than half the problems of today. Things would not have remained politically, ideologically undisputed in this country. I was telling Irfan Sahib is not here. I respect him immensely for his ideas. We were once in Shimla in a seminar when the Babri Masjid lock was opened, and I said, Irfan Sahib, you are at fault. He said, why? I said, because the leftists never debated this question of Ram Mandir and Babri Masjid. If you people would have talked about it earlier, no political party would have capitalized on opening it and making it a divisive tendency within the country. Because if leftists can debate it, they went on agrarian economy and kept all other issues which would concern to this nation that had to be picked up and discussed before. They should have been tasked before intellectuals. Then only they would have been resolved. But even left did not do that. So therefore, if you look at Sarsen's personality and his ideas, he wanted us a cultural revolution. He wanted us to study English education. He confides these things, he hinted sufficiently to his friend Mr. Raj Das, or in fact some other Das. Actually, I have his name in my papers here, which Rafat Sahib has already in fact stated in his book also. He confided this to one of his friends from here, that he wants Indians to be educated, he wants Indians to learn more and more English. In fact, that would solve the problems. But we did not do. We interpret Indians are, as Amrita Sen says, we are very argumentative, but we do not execute things. I would say even till date, I would say all the institutions in Indian context, if you look at them, all these institutions, what is that we are doing in our education institutions? जहाँ सब हमारे दोस्त लोग प्रोफेसर साहिबान हैं, बड़े इज्जतमाब लोग बैठे हुए हैं. What is that we are doing in education institutions? We are making people somehow or the other to qualify their BSc, MSc, BTech, MTech, other degrees and try and look for a job. We are not emancipating them. That's the crisis of our institutions. Because for what Aligarh was founded, we have forgotten that dream now. We have virtually forgotten the dream of Sir Syed. It is Aligarh which has to redefine itself, in fact, It has to redefine and look at the dream of Sir Syed once again. How best those ideas could be executed. You look at people, I am also surprised, in fact, when I look at Allahabad University also, and some of the contemporaries tell me about the poverty that people saw. Even in my own region, I tell often people, in fact, यहाँ कोट किया जा रहा था, मैं जब अपने सूफी दरवेशों को वहाब खार हमारे यहाँ बहुत बड़े, अगर आप लोग कश्मीरी जानते होंगे तो आप सब बोलेंगे भाई इसको नोबेल प्राइज लिटरेचर में क्यों नहीं मिला. शम्स फकीर हमारे यहाँ बहुत बड़े शायर रहे, पढ़ा लिखा नहीं था, एक पेजेंट का बेटा था, लेकिन जो उसने लिखा जब मैं उसको वेद से कंपेयर करता हूं, मुझे कभी कभी लग रहा है शम्स फकीर ही ज्यादा आलिम था. बहुत अच्छे इतने आइडियाज दिए, कहने की बात नहीं. तो यहां हम यही देखते हैं कि सर सैयद साहब की जो आइडियाज थे, जो एग्जीक्यूट होने चाहिए थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए. हमने इस इंस्टीट्यूशन को एक बेस बना के, हाँ ये सही है कि हमने बड़े बड़े आलिमों के एक अफवाज बना दी दुनिया में. बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए, प्रोफेसरान बन गए, फिलॉसफी पे किताबें लिखे, हिस्ट्री पे किताबें लिखे, लेकिन उसके बाद क्या, इस कौम का क्या किया उन्होंने, इसके बाद आज हम लोग हताश क्यों है जब हम पे बहुत सारी चीजें थोपी जाती है. कभी कभी मुझे डर लग रहा है कि कोई कल ये न कह दे कि भाई साहब कुरान को नए सिरे से लिखा जाए. हालात ये ऐसे लग रहे हैं, इतने कशीदा लग रहे हैं.
کیونکہ قوموں کی آزادی اور ایمنسپیشن پہ اٹیک ہے، لٹریچر پر اٹیک ہے، ذہنیت پر اٹیک ہے، دباؤ ہے. آپ ہر طرح کی دیکھیے ذہنیت، یہ خالی میں مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک آزاد طبیعت کا، جب تک نہ آپ کا ذہن کھلا ہو آپ تب تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اور جب آپ سر سید کا لٹریچر دیکھتے ہیں, when you try to explore the literature that he has produced, the ideas that he has given at that point of time, they are potential. They are potential with new ideas and new theories for all times to come, I would say. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو, میں ان کو مطلب بڑے فاؤنڈرز آف اسلام کے ساتھ یہ نہیں کر رہا ہوں, برابری نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جب قرآن میں لکھا ہے اللہ مع الصابرین, ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, اللہ کہتا ہے, یہ بتائیے مجھے کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے؟ قرآن کا کوئی بھی سورہ آپ اٹھائیے اور آج مجھے بتائیے کیا وہ ریلیونٹ نہیں ہے؟ یہ چیزیں تب تک ریلیونٹ رہیں گی جب تک یہ دنیا چلے گی, آخرت تک. کیونکہ یہ چیزیں ایسے بنائی ہے جو الہامس ہوتے ہیں, جس کو ہم صوفیزم میں کہتے ہیں انٹیوٹیو نالج. انٹیوٹیو نالج خالی 2 گھنٹہ بیٹھنے سے نہیں لکھی جا سکتی. انٹیوٹیو نالج کے لیے ایک ذہن چاہیے, ایک کمیونٹی کی شفقت اور ریسپانسبلٹی چاہیے, اور ایک شعور چاہیے. تو اسی طرح جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اور جنرل لوگوں کے لیے انگریزی کی بات کی کہ انگلش آئیڈیاز ہم لوگوں کو اپنانے چاہیے, وہ کیمبرج چلے گئے کئی بار اور وہاں آکسفورڈ کیمبرج میں دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تاکہ میرا انسٹیٹیوٹ بھی اسی طرح ڈیولپ ہو جائے. وہاں کی ذہنیت جیسی ہے یہاں بھی ویسی ذہنیت ڈیولپ ہو, کیونکہ وہاں ایمنسپیٹڈ سولز اس وقت تھے. اب ہمیں یہ پتا نہیں آج ہے کہ نہیں, لیکن اس وقت ایمنسپیشن وہاں تھا کلچرل ریولوشن کی وجہ سے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں جتنے ہم لوگ پوری طرف سے, بیکاز ان کی وفات جو ہے 1898 میں ہوئی, اگر میں کریکٹ ہوں تو, ہاں 1898 میں ہوئی. تب تک ہندوستان میں 1857 کی جنگ کے بعد بہت سارے ڈیولپمنٹس ہو گئے تھے. 1800 سے لے کے 1833-34 تک بہت سارے چارٹرز پاس کیے گئے کہ ہندوستانیوں کو تعلیم دی جائے نہیں دی جائے, یہاں جو کرسچن سکولز ہیں یہ کھولے جائے یا نہیں کھولے جائے ہندوستانیوں کے لیے. کامرس کے نظریے سے تو ایک دم وہ کل ہی کھول لیتے, لیکن ان چیزوں پہ بحث ہو رہی تھی کہ ان کو ان اداروں میں یا یہ ادارے بننے دیے جائے کہ نہیں دیے جائے. بہت سارا ڈیبیٹ اور بہت سارے چارٹرز چل رہے تھے. آپ اندازہ لگائیے 1833-34 میں کیا عمر ہوگی اس ماہر ناز ثبوت کی, لگ بھگ 17-18 سال عمر ہوگی. 1817 میں پیدا ہوگی, ایک جوانی ذہنیت اور شعور لے کے وہ پورے ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے ہندوستان میں اور انگریز کیسے یہ چیزیں روک رہے ہیں. اس لیے کلچرل ریولوشن پہ ان کا کافی بہت نظریہ ہے جس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. پیپل شوڈ ایکسپلور سر سید's cultural vision for the community, because it is from the cultural emancipation that all things come out ever new and new. جب اسلام کی پیدائش ہوا تو کیا کہا گیا؟ ہم جب بیٹھ جاتے ہیں اسلام کے ایوولوشن میں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جہالت کو دور رکھا گیا. یہ بولا گیا کہ بھئی یہاں تک جہالت ہے, یہاں سے آگے تو اب انسانیت کا شعور ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی چیزوں کا مطالعہ کر کے سر سید ایکچولی انڈرسٹوڈ colonial exploitation, and he found that the solution was not simply fighting in wars against them. The solution was equipping the community, with the ideas and with education, new modern education, so that they can respond and correspond to this developments of colonialism and free India. ان کی خدماتوں کو تو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں جب تک یہ دنیا رہے گی. لیکن کچھ چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں.
کہ سر سید جی کا آج جو ہے کیا ریلیونس ہے. آج ہم سر سید صاحب کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ ایک تو میں یہی کہوں گا کہ انسٹیٹیوشن میں جو ہم خالی پروفیشنلزم دیکھ لیتے ہیں, سیلف فائنانسنگ کورسز رن کریں علی گڑھ میں, باقی یونیورسٹیز میں بھی یہی ہو رہا ہے. ان چیزوں کو نظر ڈالتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اسلامک فلاسفی کی کیا ڈیولپمنٹ ہے. آج ہم کیوں اقبال پیدا نہیں کر پاتے؟ آج مومن کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیے, ہم ابھی بھی کشمیر سے کنیا کماری تک اگر ہمیں اردو پڑھنا ہو تو ہم آزاد, مومن, فراق وغیرہ لوگوں کو پڑھتے ہیں, تو یہی ہمارے یہاں گنے چنے لوگ ہیں, یا 18ویں صدی کے لوگ جو ہے, غالب وغیرہ جو ہے. لیکن یہ بتائیے آج ہم ایک غالب کو بھی پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں. میں غالب کی چٹھیاں پڑھ رہا تھا, اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے بھی بہت دقتیں تھیں. جب ان کا وہ فیلوشپ وغیرہ جو ہے سبسڈی پاس نہیں ہو رہی تھی, کبھی کبھی کلکتہ جانا پڑ رہا ہے, کبھی واپس آنا پڑ رہا ہے. لیکن ایسے حالاتوں میں بھی اس نے آئیڈیاز ایسے دیے جو تا قیامت زندہ رہیں گے. ایسے شاعر گزرے. اسی طرح سر سید جی نے جو آئیڈیاز, آج ہم کیوں نہیں ان پہ مشورہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنا شعور بخش رہے ہیں, تاکہ ہم پھر سے نئے نئے انٹلیکچوئل ایسے پیدا کریں جو قوم کی کل کا سہارا بنے. وہ نہیں ہو رہا. یہ کسی قوم کو میں دیکھ رہا ہوں, ہندوستان میں ہر جگہ آپ دیکھیے, آپ کے پاس آج کل سیل فون بھی ہے, موبلٹی کے ذرائع ہے, پیسہ ہے, کھانے پینے کی سہولتیں ہیں, آنے جانے کی سہولتیں ہیں, لیکن انٹلیکچوئل پیدا نہیں ہو پا رہے. آج ہم دوسرا محمد حبیب پیدا نہیں کر پا رہے. آج ہم نظامی صاحب یہاں پیدا نہیں کر پا رہے. نظامی صاحب نے جو صوفیزم پہ کتاب لکھی, میرے خیال میں اگر دنیا بھر کے ایک طرف سارے رائٹرز آ کے بیٹھے اور لکھے, اس کتاب کا جواب نہیں. یہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہم نے سر سید کا جو ہیریٹیج ہے, سر سید کے جو آئیڈیاز ہیں, سر سید کے جو خیالات ہیں, ہم ان کو بھول چکے ہیں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں ہمارے دیش میں یہ ایک مسئلہ بھی ہے. میں کشمیر میں بھی کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ ہمارے ہاں جب الاقصی مسجد پہ اٹیک ہوتا تھا تو ہمارے کشمیری مسلمان بھائی جلوس لے کے ایک زیارت تک جاتے تھے اور پھر اللہ اکبر کر کے واپس آتے تھے. پھر میں نے ایک صاحب سے, اپنے دوست سے ایک دن کہا, میں نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگ سے بولے دیکھو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے کہا کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ بولے ہم اپنی سالیڈرٹی ڈکلیئر کر لیتے. میں نے کہا سالیڈرٹی تو وہاں نہیں پہنچے گی, تب ٹی وی نہیں تھے, موبائل فون نہیں تھے, تو کہاں سالیڈرٹی, اور اخبارات بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہاں پہنچتے تھے. پھر اس پہ میں نے دھیان دیا کہ بھئی دیکھیے اسلام بیسیکلی ایک انڈین ریلیجن نہیں ہے. اسلام از این انٹرنیشنل ریلیجن. اسی طرح اردو زبان جو ہے, آج کل ہم کہتے ہیں اردو زبان ہندوستانی زبان نہیں ہے. اردو زبان ایک دنیائی زبان ہے. انگلش زبان جو ہے دنیائی زبان ہے. ہم اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے جا کے امریکہ میں جائیے, افریقہ میں جائیے, آپ کو وہاں پاکستان کا مسلمان ملے گا, وہاں آپ کو دبئی سے مسلمان ملے گا, انڈیا کا مسلمان ملے گا. تو کیسی زبان میں آپ بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کلچرلی جو ہے ایک دم اپنی زبان میں. یہاں ہمارے لڑکا جاوید بیٹھا ہوا, اگر مجھے بات اس سے کرنی ہوگی تو میں کشمیری میں پہلے کروں گا بات. آپ جیسے بھی مجھے کہیں گے کہ میں اس پہ کشمیری بات کروں گا. زبان بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس لیے ان زبانوں پر بہت زور دیا گیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ کہ جو اسلام ہے بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے دیش میں کل جلوس نکلتا ہے صاحب سیریا کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, بھلے ہی امریکہ غلط کر رہا ہے, لیکن ہم آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ اس مذہب کا حصہ ہے. یہ کسی بھی گورنمنٹ کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کے کہنے سے یا اس پہ زور دینے سے ہم سب لوگ وی آر پارٹ آف دس ایریا, وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈیولپمنٹ, بٹ بیسکلی وی آر ڈکلیئرنگ سالیڈرٹی بیکاز ہم ایک ہی کاغذ کے پنے پہ لکھے گئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ جو سیویلائزیشنز کا کانفلکٹ بٹوین دا سیویلائزیشنز which is taking place immensely now in Western Europe. You have seen the kind of hell that took place in Iraq, for example. You see, we say, somebody was talking here, I hope I am not taking more time here. Somebody was talking here about Saddam Hussein and all.
If you ask me personally, I would say Iraq was much better under Saddam Hussein and much safer than what it is today. Because nowhere those mass weapons were there. You know, entire Middle Eastern struck you there. आप देखें, it was really peaceful. Problems were there in every country, but it was not as disturbed as it is today. That a mother had to take the baby and leave it on the shores as dead to search for the safety of her own self in somewhere in Europe and so on. It was not that time happening. There was a dictatorship. The dictatorship was in our neighborhood in Pakistan also. But the conditions were not so bad at that point of time. I think the vision of Sir Syed has to be realized, and it can not only provide solutions to the problems of injustice and problems of Muslim community in India, but it can also provide solution to the problems of the entire world, I tell you, wherever Muslim communities or other communities are in problems. It can provide. The second important idea is that Sir Syed believed in ijtihad. You know, he believed in ijtihad. I think this idea was also very mature idea, that ijtihad needs to be promoted. I mean, why should somebody talk about triple talaq from outside? Why don't our Islamic scholars evolve a philosophy and look at the ijtihad, the interpretation, how it suits? Because all solutions are there. But that is also not happening, because most of us are ridden with our professional materialism. We want to earn money. If possible, we would keep it for 7-8 generations. You know, we never think of death. But the scholars at that point of time, when Sir Syed was going to London and had no money, he was not going for his personal purpose. That's what we need to realize. He was going for the cause. He was going for the sake of India. And nobody was coming forward to facilitate his visit. किसी अय्याशी के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी कौम की दर्द के लिए और हिंदुस्तान को एक दिशा दिखा लेने के लिए जा रहे थे. लेकिन हम लोग वो रियलाइज नहीं कर पाते. इसलिए सर सैयद के प्रिंसिपल्स जो है, जो इज्तिहाद की बात उन्होंने की है, दैट शुड बी फुली एक्सप्लोर्ड इन द लाइट ऑफ modern developments in Muslim community, modern developments in all the communities. Because when an intellectual writes, he just does not write it for the sake of one community. If that was so, then Quran should have been, we are Muslimin. But it doesn't say we all. He says Rabbul Alameen. Pure alam ke liye. It's an open thing. So therefore, we should try to explore the role of ijtihad in modern Muslim society, modern Indian society, and see how best it can help the community. That's the second important thing. The third important thing is that in institutions, you know, we often say, in fact, rather I often say, that if we build institutions, we build this country. And if we destroy institutions, we destroy this country. For building the institutions, the freedom of thought is very necessary. Very important. If you look at the contribution that Sir Syed has done, it is unparalleled. I mean, we may say today that, as I said, that आलिमों की एक अफवाज पैदा हो गई है अलीगढ़ से, लाखों करोड़ों लोग करके गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सतून है. वो कौन है? अलीगढ़ इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इन द एयर. उसके पीछे जो बहुत बड़ा सतून है वो सर सैयद है, जिसने पहले 2-3 जगहों पर, मुरादाबाद और 1-2 जगह पर छोटे छोटे स्कूल खोले, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा कि एक स्कूल की शेप लेगा और फिर एक कॉलेज की शेप लेगा और वही आज एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आके बन गई. लेकिन जब हम प्रोडक्शन पर देखते हैं, फैक्ट्री की तरह हम तो लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन ख्यालात नहीं निकल रहे, ख्यालात नहीं उभर रहे. ये तभी होगा
جب ہمارے جوان لوگ ان چیزوں پر زیادہ زور دیں اور اسلام کا بھی بہت اچھی طرح سے مطالعہ کریں. میں نے 9 بار قرآن کو پڑھا ہوں, ابھی 10ویں بار انگریزی والے میں پڑھ رہا ہوں. میں یہ خدا کی قسم دکھاتا ہوں, 9 بار میں نے پڑھا ہے. میں کئی دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے وہاں تو ٹیررزم کی بات نہیں لکھی گئی ہے, وہاں تو کہہ رہے ہیں اگر تھوڑا سا بھی غصہ ہو ایک سورہ میں تو اس کو بھی جذب کیجئے. یہ لکھا ہے وہاں پہ. تو اس میں ریلیجن کو بھی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے بچے میں بتاؤں گا آپ کو, یہ نہیں ہے کہ جب ہم لوگ گیتا پڑھیں, قرآن پڑھیں, رامائن پڑھیں یا کوئی بھی ریلیجس کتاب, جس کمیونٹی کی جو بھی کتاب ہو پڑھیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کرمنل ہو جائیں. بس تب تو ہم جنم سے ہی سارے کرمنل ہیں. آپ مسلمان ہیں, میں ہندو ہوں, میں کہوں گا بھائی یہ تو سب وہی ڈویژن ہمارا وہی سٹارٹ ہوتا ہے. ایسی بات ہے ہی نہیں. ہمیں ایک دوسرے کی مذہبی کتابیں پڑھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے. سر سید خود کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ذرا, آپ دیکھیں کہ قرآن جو کتنا قریب ہے کرسچینٹی کے لیے, آپ دیکھیں اس میں کتنا قریب ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں, سر سید کی لکھائی میں درج ہے. اس کو انگریزوں سے دشمنی نہیں. یہ بات کی بات ہے کہ ہم گاندھی جی کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہیٹ دس سن بٹ ناٹ دس سنر وغیرہ, لیکن اگر آپ سر سید کو مطالعہ کریں یہ ساری باتیں وہاں لکھی گئی ہیں. تو انگریزوں کے خلاف نہیں تھا, لیکن انگریزی تہذیب میں بھی جو اچھائیاں ہیں وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری قومیں کس طرح پنپے اور کہاں کہاں اور کن کن سوالاتوں کا جواب یہ دے سکے. اور اسی لیے کالج اور یونیورسٹیاں بنتے ہیں تاکہ یہ سوسائٹی کے سوالاتوں کا جواب دے. تو ایک یونیورسٹی بنا کے رکھ دی. تو اس لیے اگر سوالاتوں کا جواب ڈھونڈنا ہے وہ تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ ہم پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. اسی سے سر سید صاحب کے روح کی تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہے اور ان کو پوری مغفرت حاصل ہوگی اگر ہم لوگ ان چیزوں پہ دھیان دیں, ان کی فلسفی کو ٹٹولیں اور قرآن شریف کو نئے نظر سے نئے سرے سے پڑھیں. اس لیے نہیں پڑھے کہ ہم چاہتے ہیں صاحب میرا انٹرویو ٹھیک ہو آج تو قرآن کی آیت نکالی پڑھی اور دور پڑے, پر میرا آج کرپشن ملے, وہاں آفس میں 10-4 لوگ کرپشن کا پیسہ لے کے آئے, قرآن کی آیت پڑھی اور گئے. سب کمیونٹیز میں ہوتا نہیں. ان چیزوں سے مذہب نہیں پڑھنا. اس لیے پڑھنا ہے کہ اس میں کیا فلسفی کیا چھپا ہوا ہے اور یہ اور کیا غیرت دے سکتا ہے ہندوستانی شعور کو, انسانی شعور کو کیا غیرت دے سکتا ہے اور کیسے اس کو اچھی طرح سے سنوارا جا سکتا ہے. اس سے اس کے روح کو مغفرت مل سکتی ہے. خالی سمپلی اسٹوڈنٹس پیدا کرنے سے اور پروفیشنلزم نوکریاں بانٹنے سے نہیں ہو سکتا ہے. میں تو کسی حکومت کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں یہی کہوں گا جب ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کو بھارت رتن دیا جا رہا ہے اور بھارت رتن دیا گیا, میرا خیال تھا کہ اگر سر سید کو دیا جاتا تو کوئی غلط کام نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وائس چانسلر صاحب یہاں ابھی نہیں پدھارے ہیں, ابھی نہیں آئے ہیں. میں ان کا بہت عزت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمام حضرات کا یہاں اور تمام حضرات اور خواتین کا یہاں جو آئے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب عزت کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے جو بولنے کا موقع دیا. کیونکہ اور لوگوں کو بولنا ہے تو اس لیے میں مائک کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر رتن لال.